سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہ قرآن کریم کی کلاس، جس کا سلسلہ الحمدللہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہے، اس کلاس کے ذریعے سے کافی صورتوں کے سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اور یہ ہمارے اپنے قرآن کریم کلاس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق اور قرآن کریم کے ساتھ ایک شوق اور اس کے ساتھ ایک لگاؤ، اور قرآن کریم کے ہم پیغام کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم سمجھیں، اس لیے کہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب شریعت ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی کلاس شروع کروں، ہمارا جو اس وقت جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور اس وبائی بیماری کی وجہ سے بہت سے گھرانوں کے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین. محترم آپ کی آواز تھوڑا رک رک کے آ رہی ہے. اور بہت سے لوگ اس وبا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فوت ہونے والے تمام مرحومین مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے خصوصی طور پر کہ اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور صحت و عافیت نصیب فرمائے. اور واقعی ایک کہانی دور ہے کہ اس وقت امت گزر رہی ہے، ایک آزمائشی زمانہ ہے جس سے اس وقت امت گزر رہی ہے، اور جس میں سب سے زیادہ خوف موت کا ہے، بیماریوں کا ہے. معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی. ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اور یہ سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے شاید یہ وبائیں اور یہ بلائیں اور یہ آفتیں اس وقت اتر رہی ہیں اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے. لیکن ہمارے اپنے اکابر اور بڑے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے اپنے امتحان ہے اور ایک ہمارے ایمان کی ایک آزمائش ہے، بلکہ ہمارے اپنے گناہوں کی ایک سزا بھی ہے.
کہ جب کسی قوم کے اندر اجتماعی طور پر گناہ حد سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ قوم ایسی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے جن بیماریوں کا اس سے پہلے پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جس قوم کے اندر بدکاریاں پھیل جاتی ہیں تو اس قوم میں اموات کی کثرت ہوتی ہے. لیکن ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بیماری ایمان والے کے لیے، مسلمان مرد عورت کے لیے دو چیزیں ہیں. یا تو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی معافی ہے، یا یہ وہ بیماری ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کے پاس درجے بلند ہوں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو ایک رات بھی بخار آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے بخار کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ یوم ولدت امہ، وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہے کہ جیسا کہ آج ہی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے. ایک طرف والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، دوسری آیت ہے قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فجر کی قسم کھائی ہے. مفسرین میں جو بڑے صحابہ ہیں جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رات کا کہنا یہ ہے کہ والفجر سے مراد ہر دن کی فجر، ہر دن کی فجر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. چونکہ فجر کا جو وقت ہے، صبح کا جو وقت ہے، یہ بڑی برکت کا ہوتا ہے. جیسا کہ اس میں بھی ہے پوری قد هذه الامه فی بکها، اللہ تعالیٰ نے اس جیسا کہ حدیث میں بھی ہے اس امت کے صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. امت کے صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو فجر کا جو وقت ہے وہ بڑی برکت کا ہوتا ہے. اور لیکن عام طور پر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر صبح کا جو وقت ہے وہ سونے کے اندر گزرتا. تو اس لیے فجر کا وقت جس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں. فجر کی نماز الحمدللہ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا. تو فجر کی نماز ہو، اور فجر کی بعد کا جو وقت ہے جس کو ہم صبح کا وقت کہتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی نیک عمل کے اندر لگانا. اب وہ چیز کیا ہے؟ سب سے آسان یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو. یعنی ہمارے اپنے صبح کی ابتدا، ہماری اپنی فجر کی ابتدا قرآن کریم سے ہو. چاہے ہم، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک پارہ پڑھے، 2 پارے پڑھے، بلکہ پاؤ پارہ کیوں نہ ہو، 1 رکوع کیوں نہ ہو، صبح کا وقت کچھ نہ کچھ ہمارا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہو اور کچھ نہ کچھ اذکار کے ساتھ ہو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذکار یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے. ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ اذکار ہیں جو صبح کے وقت میں ہم کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ مقدار کے اندر. تو یہ صبح کا وقت کم سے کم اشراق تک یہ وقت ہمارا اپنا تلاوت کے اندر ہو، اذکار کے اندر ہو، نیکیوں کے اندر ہو، تو یہ وقت اللہ کے پاس بڑا قیمتی شمار ہوتا ہے. ایسے ہی ایک حدیث کے اندر ہے کہ صبح کے وقت میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کہ جو آدمی صبح کے وقت میں صدقہ کرتا ہے پورا دن وہ کسی نہ کسی آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. یعنی اس صدقے کی وجہ سے
دن بھر آنے والی کوئی آفت اور مصیبت اس صدقے کو اوورٹیک نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو صبح کا جو وقت ہے یہ ہمارا اپنا اچھائیوں کے اندر، اعمال کے اندر گزرے، اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ والفجری، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ دوسری آیت ہے ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ لیال یہ لیلتن کی جمع ہے، لیلتن سنگولر ہے اور لیال یہ پلورل ہے۔ عشر کے معنی آتے ہیں 10، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ 10 راتیں ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ جیسے اس وقت یعنی آج جو چاند دکھے گا، جو مہینہ شروع ہوگا یہ ذی قاعدے کا، جیسے ہی عید کا دن تھا وہ شوال، اور آج جو مہینہ شروع ہوگا وہ ذی قاعدے کا، اور ایک مہینے کے بعد جو پھر تیسرا مہینہ آئے گا وہ ہے ذی الحجہ، جس میں ہماری بقر عید ہوتی ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 راتیں ہوتی ہیں یہ انتہائی بابرکت ہوتی ہیں۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ 10 راتوں کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 راتیں اور 10 دن ایسے ہیں ذی الحجہ کے کہ جس کا ایک دن کا 1 سال کے روزوں کے برابر، جس کی ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس کے شروع کے 10 دن یہ لیالی عشر کہلاتے ہیں، یعنی 10 راتیں جن کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قسم کھائی ہے۔ اور تیسری آیت ہے والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ آپ اس میں دیکھیں گے، غور کریں گے، فجر سے پہلے بھی واو ہے، ولیال عشر سے پہلے بھی واو ہے، والشفع والوتر سے پہلے بھی واو ہے۔ یہ واو عربی کے اندر گرامیٹیکلی قسم کی آتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوا قسم فجر کی۔ قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جو اور طاق کی۔ تو شفع کس کو کہتے ہیں اور وتر کس کو کہتے ہیں؟ شفع کہتے ہیں جفت کو۔ جفت اور طاق یہ تو اردو زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ اردو اس وقت عام جو ہے بول چال کے اندر تو ہے، لیکن لکھنے کے اندر اور اگر مشکل الفاظ ہو تو سمجھنا آج کے نیو جنریشن کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا، چونکہ عام طور پر ہمارے اپنے جملے زیادہ تر انگریزی کے استعمال ہونے کی وجہ سے مشکل ہو گیا، آج کل ایک نئی زبان بن گئی۔ کہتے ہیں جوڑ والے اور تا کہتے ہیں بے جوڑ۔ آپ کو مثال سے سمجھ، جوڑ والے کیا ہے؟ جیسا کہ 10 دن، 10 کا جو عدد ہے 1 2 3 6 7 8 9 10، یہ جو ہے یہ اس کے اگر آپ حصے کریں گے، اس کو اگر ڈیوائڈ کریں گے تو 5 5 کے اندر جائے گا، یعنی بغیر اس کی ایک عدد کو توڑے ہوئے وہ برابر تقسیم ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا، اس کو جفت بولے۔ تو جس کا کوئی جوڑ ہو اس کو جفت کہتے ہیں، اور تاکہ جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، جیسا کہ 3 ہے، 3 اگر آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو 1.5 ہو جائے گا، ایک عدد کو توڑنا پڑے گا، ایک کو آدھا آدھا کرنا پڑے گا۔ تو جفت کہتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی جوڑ ہو، اور طاق کہتے ہیں جس کا کوئی جوڑ نہ ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیوں قسم کھائی؟ والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جفت اور طاق کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ ہماری اپنی جو نمازیں ہیں وہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر 4 رکعت ہے، تو یہ ہے جفت، اس لیے کہ 4 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 2 2 ہو جائیں گے، تو یہ جفت کہلاتا ہے۔ اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو طاق ہے، جیسے کہ مغرب کی رکعت ہے، اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو پھر وہ 52 نہیں ہو سکتا، ایک کو توڑنا پڑتا ہے، 1.5 ہو جائے گا، تو یہ محترم مفتی طاق۔ صاحب آپ کی آواز تھوڑا تو رک رک کے آ مفسرین نے رہی ہے۔ فرمایا کہ شفع والوتر سے مراد نمازوں کی رکعتیں ہیں۔ تو بعض نمازیں ایسی ہیں جو مفتی صاحب جفت کے اندر آتی، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو طاق کے اندر آتی۔ ایک تو یہ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ والشفع والوتر، اس سے یہ مراد ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیز پیدا کی ہے مخلوق کی، وہ سب کا جوڑا ہے۔ ہر چیز کے ہم جوڑ بنائیں، جیسے کہ رات ہے تو دن ہے، سردی ہے گرمی ہے، وائٹ ہے
تو اسی کا opposite ہے بلیک ہے، میل ہے تو فیمیل ہے. تو دنیا بھر کی آپ جتنی چیزوں کو دیکھیں گے ہر چیز کوئی جوڑ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ ہے اللہ احد، اللہ کی ذات ہے. مراد ہے جفت، یعنی تمام مخلوق جوڑ ہے، کوئی نہ کوئی جوڑ ہے. جیسے اچھائی ہے تو برائی ہے، سعادت ہے تو شقاوت ہے، نیک بختی ہے تو اس کا اپوزٹ ہے بدبختی ہے، خوشحالی ہے تو اس کا اپوزٹ بدحالی ہے، لمبا ہے تو اس کا اپوزٹ ہے گڈ ہے، اور کوئی گورا ہے تو اس کا اپوزٹ ہے کالا. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہے. لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہو اللہ ہے. تو وشفعی سے مراد ہے تمام مخلوقات جس کے جوڑ ہیں، اور وقت سے مراد ہے اللہ کی ذات، خالق کائنات ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی کہ قسم جفت اور طاق. اور پھر چوتھی آیت ہے اذا یس، اور قسم ہے رات بچ، رات اللہ نے قسم کی ہے چونکہ رات ہوتی ہے تو بہت سے کام کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. تو یا رات کا آنا اور دن کا ختم ہو جانا، اس لیے دن ختم ہوگا تو رات، اور دن کی جو ہے دن کا اختتام اور جو آمد ہوتی ہے اس سے کافی چیزوں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھائی ہے. لیے قسم رات کی اذا یس، جب ہے یعنی جب وہ رخصت ہو جائے، نکل جائے. اس سے پہلی آیت ہے والفجری، قسم ہے فجر کے وقت کی. دوسری آیت ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 رات کی. تیسری آیت ہے قسم ہے کی. چوتھی آیت ہے قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو جائے. ان چار چیزوں کی قسم کے بعد اللہ نے ایک آیت میں ذکر قسم الذی، آپ اس میں دیکھیں گے 5 آیت آتی کیا کا معنی میں، ذالکہ کے معنی وہ کیا، اس میں آتے ہیں میں، اور ذالکہ کے معنی آتے ہیں اس میں. قسم الذی حجر، قسم کے معنی قسم، اور لذی یہ تو لام کے معنی آتے ہیں کے لیے، چونکہ عربی زبان ایسی باریک زبان ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے بھی معنی ہوتے ہیں، ایک ایک ورڈ کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کے معنی کے لیے، ذی کے معنی آتے ہیں والا، حجر کے معنی آتے ہیں، اصل میں حجر کے معنی آتے ہیں رکاوٹ کے، روکنے کے آتے ہیں. اور یہاں پر حجر سے مراد ہے عقل، چونکہ عقل جو ہوتی ہے آدمی کو بہت سی چیزوں سے روکتی ہے، کہ جو چیز اچھی نہیں ہے، جو چیز بری ہے، جو چیز خراب ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، عقل اس کو روک دیتی ہے. تو عقل کے ذریعے سے آدمی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے، عقل کے ذریعے سے آدمی بہت سی چیزوں کی جو ہے ڈیسیشنز لیتا ہے. تو یہ حجر سے مراد یہاں پر عقل ہے. تو حل فی ذلک قسم الذی حجر، اس کا ترجمہ ہوگا کہ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، یعنی اس میں عقل والوں کے لیے کافی قسم موجود ہے. یہ ہے اصل میں آیت کا مطلب. یعنی یہ جو قسم کھائی گئی ہے فجر کی، 10 راتوں کی، اور پھر جفت اور طاق کی، اور پھر یہ رات کی، تو ان کے اندر عقل والوں کے لیے کافی قسم موجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، اور اگر ایک ہی چیز لا قسم کے لیے تو بھی کافی تھا. تو 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تو گویا عقل والوں کے لیے اس میں کافی قسم موجود ہے. تو حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے قسم ہے، یعنی کافی قسم ہے جس میں وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے بعد 6ویں آیت کے اندر کچھ قوموں کا حال ذکر فرمایا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اچانک ایڈریس کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد. یہ حمزہ استفہام ہے، کیا، لم ترى نہیں دیکھا، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا، کیفا کے معنی آتے ہیں کیسے، فعل، فعل کے معنی کیا، ربک آپ کے رب نے،
بعاد، عاد کے ساتھ. الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا، یعنی کیا برتاؤ کیا کہ آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، یہاں سے 2-3 آیتیں اس کے اندر بریفلی یعنی مختصر طور پر قوموں کا تذکرہ فرمایا. دراصل پچھلی قوموں کا تذکرہ اس امت کے لیے عبرت کے طور پر ہوتا ہے. پورے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے وہ صرف قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے کہ پچھلی کہانیاں گزر گئی تو اس قوم کو سنایا جا رہا، بلکہ ان کا ایک ایک لفظ اور ان کا ایک ایک قصہ اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ کیسے ان کا برتاؤ کیا، کیسا ان کا حال کیا، کیا کیا ان کے ساتھ. اور عاد کیسی قوم تھی؟ بڑی جو ہے قد و قامت والے تھے، جن کو اپنی لمبائی پر اور جن کو اپنے جو ہے لمبے قد و قامت کے اوپر بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا. بلکہ خود قرآن کریم نے ان کے فخر کو، ان کے غرور کو ذکر کیا کہ اتنے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ باضابطہ وہ یہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑے طاقتور کون ہیں. یعنی ان کا نعرہ تھا اور ان کے تکبر بھرے جملے یہ تھے کہ ہم سے بڑے طاقتور کون ہیں، من اشد منا قوہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بھی دیا، الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ جس ذات نے، جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب نیست و نابود کیا، تباہ و برباد کیا، تو باقی جو امتیں ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. ان کو ہلاک کرنا، ختم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ قوم عاد کا ذکر عبرت کے طور پر ہے. قوم عاد کی تاریخ کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کروں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے سام بن نوح آپ سب لوگوں کو سلام. حضرت 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عاص اور ایک کا نام تھا عابر. عاص سے جو اولاد ہے اس کو کہتے ہیں عاد، قوم عاد کہتے ہیں، اور عابر سے جو اولاد ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں قوم سمود. تو قوم عاد الگ ہے اور قوم سمود ہے، 2 الگ الگ قومیں ہیں. اس لیے کہ قوم عاد کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور قوم سمود کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. لیکن قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں اوپر جا کر مل جاتے ہیں، یعنی ارم کی اولاد ہے. تو اور یہ جو ارم ہے، یہ ارم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے سام کی اولاد، اور سام ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد. تو یہ ان کا جو ہے تھوڑا سا نسبی سلسلہ ہے. ارم ذات العماد 7ویں آیت ہے. ارم ذات العماد، ارم، یہ ارم یہ کس کا نام ہے؟ یہ قوم عاد کے جو والد ہیں عاص، جن سے یہ نسل بنی ہے، عاص کے والد کا نام ہے ارم. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی تو عاد کو ذکر فرمایا اور کبھی ان کے دادا کا تذکرہ فرمایا ہے جس کو کہتے ہیں ارم. تو ارم سے مراد بھی قوم عاد ہے اور عاد سے مراد بھی قوم عاد ہے. ذات العماد، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بیان فرمائی کہ یہ کیسے تھے، اونچے ستون والے تھے. ارم ذات العماد، تو قوم عاد جس کو قوم ارم کہیے تو بھی وہی ہے، قوم عاد کہیے تو بھی وہی ہے. ان کی حالت کیسی تھی؟ ذات العماد، ذات کے معنی آتے ہیں والا، اور عماد یہ عمدن کی جمع ہے، پلورل ہے عماد، اس کے معنی ہے ستون. تو یہ اونچے ستونوں والے تھے، لمبے ستونوں والے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی ذکر کیا، لیکن ان کے قد کتنے تھے اس کا کہیں تذکر نہیں ہے. بعض اسرائیلی روایت یہ ہے کہ یہ 12 ہاتھ لمبے تھے، 18 فٹ جو ہے ان کے اپنے قد ہوتے تھے. انتہائی قد و قامت والے، انتہائی طاقتور قسم کے سمجھے جانے والے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا آگے کی آیت میں،
کہ لم یخلق مثلها فی البلاد. التی، التی کے معنی آتے ہیں جو کہ، لم کے معنی آتے ہیں نہیں، یخلق، خلق یخلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلها، مثل کے معنی جیسا، مثلها اس جیسا، فی البلاد ملکوں میں، شہروں میں، یعنی یہ وہ اونچے ستون والے قوم تھی کہ ان جیسے دوسرے ملکوں میں نہیں پیدا کیے گئے، یعنی ان جیسی قوم دنیا کے اندر نہیں آئی تھی. ایسے لوگ تھے یہ، طاقت قسم اور بڑے جو ہے قوت والے. ایک تو تین یہ ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ عماد سے مراد یہاں یہ ہے کہ عاد کے اندر ایک آدمی تھا شداد، جس نے جنت بنائی تھی، شداد بن عاد جس کو کہتے تھے. اور اس نے جنت یہ بنائی تھی کہ اس کے اندر بڑے بڑے ستون ہیں جس کو ہیرے جواہرات موتیوں سے اس نے مسا کیا تھا، سجایا تھا. اور پھر اس نے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی کہ تمہاری اصل جنت تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر عماد سے مراد وہ شداد کی بنائی ہوئی اونچے ستونوں والی جنت مراد ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پر عماد سے مراد ہے اونچے ستون والے، یعنی وہ اونچے قد والے، لمبی قد و قامت والے تھے. یہ اشارہ ہے ان کے قد کی. تو بہرحال قوم عاد مراد ہے، اور اس جیسی قوم دنیا کے اندر نہیں آئی تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کا ذکر فرمایا، قوم سمود کو. لیکن قوم عاد کا حال کیا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا. قرآن کریم کی دوسری آیت کیا ہے کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جو حل کیا تھا وہ ہوا کے ذریعے سے. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی. ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. انتہائی تیز ہوا چلی تھی اور 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا کے چلنے کی وجہ سے یہ لمبے قد و قامت والے یہ ایسے اوندھے منہ گر گئے جیسا کہ کوئی درخت کاٹ کے ڈال دیا جاتا ہے. ساری کی ساری بستی ہلاک و برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ختم ہو گئے پورے. ایک ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو اور ان طاقت کے غرور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نشے خان ملا دیا. تو یہ تو ان کا انجام ہوا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ایسی ہی ارم کی اولاد میں سے ارم کے بیٹے ہیں عابر، اور عابر سے جو اولاد ہوئی ہے وہ ہے قوم سمود، جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. اللہ نے اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور قوم سمود کے ساتھ الذی جو کہ جابوا، جابا، جابا کے معنی آتے ہیں تراشنا، صخرہ پلورل، اس کا جو سنگولر ہے صخرتن کے معنی چٹان. الذین جابوا الصخر جو تراشتے تھے چٹانوں، بالوادی وادی کے اندر. یہ ہے وادی قرا، واد سے مراد ہے وادی قرا. یہ وادی قرا کہاں پر ہے؟ یہ حجاز اور ملک شام کے بیچ کی بستی ہے جس کو یہ قرا کہتے ہیں، جہاں پر قوم سمود تھی. تو یہ قوم سمود تھی کہ جن کا یہ فن تھا اور جن کی کاریگری تھی اور جن کی مہارت یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس کے اندر جو ہے گھر بنا کے رہتے تھے. اور آج بھی اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو ان کے نشانات اور ان کے گھروں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جو واقعی انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے عبرت ہے کہ ایسی قوم بھی دنیا کے آئی تھی جو پہاڑوں کو تراش کے، چٹانوں کو تراش کے اپنے گھر کے رہتی. تو کتنے محفوظ جگہ یہ رہتے تھے چٹانوں کو تراش کے. لیکن ان کی سرکشی بڑھی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو ایک اونٹنی ہے جو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو تم قتل مت کرو. لیکن قوم غریب لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر دی گئی اونٹنی کو جب انہوں نے قتل کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور عذاب کیا تھا؟ ایک ہی چنگاڑ تھی، ایک چیخ تھی، اور جس چیخ اور چنگاڑ کی وجہ سے ساری کی ساری بستی اوندھے منہ گر گئی، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، پوری کی پوری بستی ختم ہو گئی.
تو قوم عاد کا وہ حال اور قوم سمود کا وہ حال، جبکہ طاقت کے اندر کوئی کم نہیں تھے اور قوت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں تھی، ہر قسم کے ظاہری چیزیں موجود تھیں، لیکن محض نافرمانی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ختم کر دیا، جس کا 10ویں آیت میں تذکرہ ہے۔ تو پھر میں آیت کا ترجمہ کروں، وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور قوم سمود کے ساتھ، الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، کہ جس نے پہاڑوں کو، چٹانوں کو تراشا تھا، بالوادی، وادی قرا کے اندر، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جس کو نشان عبرت بنا دیا اور امت محمدیہ کے لیے عبرت کے طور پر جس کو ذکر فرمایا، وہ ہے فرعون۔ فرعون، اور فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد، ذی کے معنی آتے ہیں والا، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت ہے لذی حجر، تو ذی کے معنی بھی والا تھا، تو ذی کے معنی بھی یہاں پر والا۔ اوتاد کہتے ہیں وتد کی جمع ہے، یہ وتد سنگولر ہے اور اوتاد جو ہے یہ پلورل ہے۔ تو اوتاد کے معنی آتے ہیں میخ۔ میخ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اپنی زبان کے اندر جس کو کیلے کہتے ہیں، جس کو کیل کہتے ہیں۔ تو فرعون کے ساتھ جو فرعون کیل والا تھا، میخ والا تھا، یعنی یہ جو فرعون تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو سزائیں دیتا تھا، اس کی سزائیں یہ تھی کہ یہ ہاتھوں کے اندر، دو پیروں کے اندر کیل کو ٹھونک دیتا تھا، اور پھر جب آدمی بالکل بے بس ہو جاتا کہ ہاتھ میں بھی کیل پڑی ہوئی ہے، دونوں ہاتھوں کے اندر بھی اور دونوں پیروں کے اندر بھی کیل کو ٹھونس دیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے جسم کے سانپ بچھوؤں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کی جو ہے سزائیں دیتا تھا فرعون اپنے ناماننے والوں کو، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، العیاذ باللہ۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اسی کا زعم تھا، اسی کا غرور تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ہلاک کیا، اور اس کو کئی جگہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ کس طرح اس کی تباہی اور بربادی ہوئی پورے لشکر کے ساتھ۔ اور یہاں پر مفسرین نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ذکر کیا، خاص طور پر تفسیر مظہری کے اندر، اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ میخ کیل والا فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں ذکر کیا کیل والا، جبکہ اس کی خدائی اور اس کی جو ہے دوسری چیزیں بھی ذکر کر سکتے تھے۔ تو اشارہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو فرعون، جس کا ایک آدمی تھا حزقیل، جو ایمان لایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور فرعون کو یہ خدا نہیں مانتا تھا حزقیل، اور 100 سال تک یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگا رہا۔ حزقیل کی جو بیوی تھی یہ فرعون کی بیٹی کی مشابہ تھی، یعنی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی یہ تھی حزقیل کی بیوی، اور وہ بھی ایمان والی تھی، لیکن خدمت کرتی تھی فرعون کی بیٹی کی، اس کے بالوں کو صاف کرنا، کنگھی کرنا وغیرہ۔ اچانک ایک مرتبہ اس کے اپنے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، کنگا گرا، تو اس نے کنگا سے ہی فوری کہا اللہ ہلاک کرے جو اس کو نہیں مانتا۔ اب جیسے اس نے اللہ کا لفظ سنا تو کہنے لگی کہ تم کیا کہہ رہی؟ تو حزقیل کی بیوی نے کہا کہ تمہارا اور میرا اور زمین و آسمان کا رب ایک اللہ ہے۔ تو جیسے یہ سننا، فرعون کی بیٹی روتی ہوئی اپنے باپ کے دربار میں گئی اور کہنے لگی کہ ابا، یہ فلاں جو میری مشاطہ ہے، کنگھی کرنے والی خادمہ ہے، یہ آپ کو خدا نہیں مانتی، آپ کو رب نہیں مانتی۔ اس نے کہا کہ اچھا بلاؤ، اور جب اسے بلایا گیا تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں، ایک تو بالکل چھوٹی سی تھی، معصوم بچی، اور جو ہے کچھ بڑی تھی۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ دیکھو، تم میری خدائی کا اقرار کرو ورنہ ان بچیوں کو ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس نے جب اپنے ایمان پر جماؤ اور اپنے ایمان کی پر پختگی کے ساتھ جمی رہی، تو اس ظالم فرعون نے اس کی ایک بچی کو وہیں ذبح کر دیا، ختم کر دیا، اور دوسری جو بالکل چھوٹی سی بچی تھی، بے زبان بچی، معصوم بچی، اور اس کو بھی زمین پہ لٹا دیا، اور جلاد سے یہ کہا کہ اس کو بھی قتل کرو، لیکن اس سے پہلے پوچھ لو کہ یہ میری خدائی کا اقرار کرتی یا نہیں کرتی۔ اب ماں کی ممتا ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ تڑپ رہی تھی اور اس کے صبر کا پیمانہ جھلک رہا تھا، اور اتنے میں جو ہے اس معصوم بچی کی زبان کھلی، اور اس نے اپنی ماں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ بے صبری
کا شکار نہ ہو، صبر کریے، اللہ نے ہمارے لیے جنت کے فیصلے کیے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا، مورخین نے کہا کہ 4 بچے اس دنیا کے اندر اپنے بچپن کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک یہ چھوٹی بچی بھی تھی۔ تو اس نے جیسے ہی کہا ماں کا دل تھا، اور ظالم فرعون نے اس معصوم بچی کو وہیں قتل کرا دیا۔ لیکن یہ حزقیل کی بیوی جمی رہی، اور آخر فرعون نے جو ہے اس کو دونوں ہاتھوں کے اندر، دونوں پیروں کے اندر کیل ٹھکایا، اور پھر سخت قسم کی سزائیں دی۔ اور جب یہ سزاؤں کا شکار ہو کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو خود فرعون کی بیوی جن کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی تھی، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی، وہ بہت ناراض ہوئی اپنے شوہر سے، اور فرعون اپنی بیوی کے پاس آ کے بیٹھا تو آسیہ نے کہا کہ تجھ جیسا خبیث شاید کوئی اور ہو، تجھ جیسا بدماش ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ تو آسیہ بنت مزاحم نے کہا کہ آپ ہی نے تو یہ فلاں حزقیل کی بیوی کو جو خادمہ تھی، محض اللہ کے ایک اقرار کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے تو نے جو ہے موت کے گھاٹ اٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم میرے خدائی کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو آسیہ بنت مزاحم نے اسی وقت کھل کے کہا کہ میں بھی آج سے اقرار کرتی ہوں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تیرا میرا زمین و آسمان کا رب صرف اللہ اکیلا ہے۔ اور جیسے یہ سننا تھا، فرعون جو ہے چراغپا ہو گیا، اس کی جو ہے رگیں پھول گئی، اور وہ سخت غصے میں کہا کہ تجھے بھی سزا دوں گا۔ اور پھر آسیہ بنت مزاحم یعنی اپنی ہی بیوی کو، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ سارے خاندان کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم، محض ایمان کی وجہ سے، محض توحید کی وجہ سے فرعون کے ظلم کا شکار ہوئی اور سخت سزا دی گئی۔ اور جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے سامنے جنت کے پردے ہٹائے، اور وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ابھی روح اس کے اپنے جسم کے اندر باقی تھی، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کے۔ تو اس وقت حضرت آسیہ نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اور اللہ نے اپنے کلام کے اندر اس کو جگہ دی کہ جس دعا کو حضرت آسیہ نے مرتے وقت فرمایا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل بنائیے، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دیجیے، وعملہ، اور اس کے ظلم سے مجھے بچا لیجیے، ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے بچا لیجیے۔ تو یہ جو دعائیں تھیں حضرت آسیہ بنت مزاحم کی، یہ آخری وقت کی دعائیں تھیں جو اللہ نے قبول فرمائیں۔ تو یہ وہ ظالم فرعون تھا جو میخ یعنی کیلوں کو ٹھوک کر وہ اپنے نہ ماننے والوں کو سزائیں دیا کرتا تھا۔ تو ذی الاوتاد سے مراد یہ ہے۔ اور یہاں پر ٹھہر کر ایک اہم نقطہ یہ بھی کہ جو واقعی صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب اسلام ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، ان کے اوپر آزمائش اور حالات آتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں کہا کہ ہم نے آزمایا ہے۔ تو آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، تو اس آزمائش کی وجہ سے ایمان والے، چاہے وہ حکومتی لیول کی ہو، چاہے وہ صحت اور بیماری کے حساب سے ہو، چاہے وہ معاش اور معیشت کے اعتبار سے ہو، آزمائش دنیا کے اندر پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سچا ایمان اور ان کے ساتھ صحیح گمان اور ان کے ساتھ ذات عالی کے ساتھ صحیح یقین، یہ وہ دولت اور سرمایہ ہے جو ہر حال کے اندر سکون بخشتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے اندر پختگی ہو، اپنی توحید کے اندر اور اپنی وحدانیت کے اندر وہ جتنی سچائی اور پختگی ہوتی ہے، حالات اور مصیبت کے طوفان ان کے قدموں کے اندر تھوڑی بھی حرکت نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد۔ تو تینوں کا ذکر کرنے کے بعد، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم فرعون کا، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے طغوا، جنہوں نے سرکشی کی تھی، فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں۔ تو الذین اس میں موصول ہے گرامٹیکلی، جس کے معنی آتے ہیں جو کہ، طغا، طغا یا طغا کے معنی آتے ہیں سرکشی کرنا، طغوا یہ جو ہے پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد، ملکوں میں۔ تو سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ اور سرکشی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار اور عملی طور پر نافرمانی، وقت کے نبی کی بات کو ڈرا دینا،
اور جو ہے امن زندگی پر جو ہے راضی ہو جانا، یہ وہ سرکشیاں تھیں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے فساد بہت مچا تھا۔ فَأَكْثَرُوا، اکثر یکثروا کے معنی آتے ہیں زیادہ کرنا، اکثروا انہوں نے زیادہ کیا، فیہا ان ملکوں کے اندر یعنی ان بستیوں کے اندر، الفساد فساد کو، تو انہوں نے ان بستیوں کے فساد زیادہ پھیلایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر بھی فساد ہوتا ہے، چاہے فساد بدکاری سے ہو، چاہے فساد قتل و غارت گری سے ہو، چاہے فساد ظلم سے ہو، چاہے فساد وہ حقوق تلفی سے ہو، چاہے فساد خدا کی نافرمانی سے ہو، چاہے فساد بندوں کو ستانے کے ذریعے سے ہو، تو جس قسم کا بھی فساد ہوتا ہے وہاں پر پھر کسی نہ کسی قسم کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت اور بلا ضرور اترتی ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو یہ اشارہ ہے کہ فساد کے ساتھ آفتیں جڑی ہوئی ہیں، فساد کے ساتھ مصیبتیں اور بلائیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو سزائیں ملتی ہیں وہ برے اعمال اور برے کرتوت کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے طور پر فکر مند ہو، یہ نہ سوچے کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، شاید فلاں خرابی ہوں گی، جو بیمار پڑے وہ لوگ جو ہے کیا نام گنہگار تھے ہوں گے، جو مر گئے وہ لوگ جو ہے گنہگار تھے۔ ہر آدمی اپنی ذات کے اندر خود ٹٹولے گا تو اس کو اپنے جو ہے گناہ نظر آئیں گے، اور یہ وہ گناہ ہے جو اپنی آدمی جس کا احساس ہو، جس کا شعور ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کہ جنہوں نے ان ملکوں کے اندر بہت فساد پھیلایا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صب صبو کے معنی آتے ہیں بہانا، جیسا کہ کوئی بکیٹ سے پانی اڑیل دیتے اس کو کہتے ہیں بہانا۔ علیہم، اللہ نے بہایا ان پر، رب کا آپ کے رب نے، سوتا عذاب، سوتا کے معنی آتے ہیں کوڑا، عذاب کا کوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، جیسا کہ پانی کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ مقدار کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بستیاں ایک بھی نہیں بچے تھے، سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے۔ قوم سمود کی پوری بستی ختم ہو گئی، قوم عاد پوری بستی کی بستی ہلاک ہو گئی، فرعون کا جو نافرمان لشکر تھا وہ بھی سارا کا سارا ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس امت کو اتنے گناہوں کے باوجود یہ ساری امت ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو ایک دم پوری کی پوری ختم نہ فرمائیے، تو یہ آپ کی دعا قبول ہوئی تھی، اس دعا کا صدقہ ہے کہ یہ امت بچی ہوئی ہے، ورنہ پتہ نہیں ان جو ہے قتل و غارت، ظلم و تعدی اور فواحش و منکرات کی وجہ سے اس امت کا کیا حال ہوتا۔ تو فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ تو یہاں پر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے، اور خلاصے کے طور پر، کنکلوژن کے طور پر میں آپ کو دو چار جو ہے باتیں ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، ایک تو صبح کے وقت کی، پھر 10 راتوں کی، اور پھر تمام مخلوقات کی اور خالق کی، اور پھر جو ہے رات کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت اشارہ ہے، ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے لیے کافی چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس امت کو ایک سبق کے لیے، ایک عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے حالات سنائے کہ قوم عاد کو دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے لمبے قد و قامت والے تھے، لیکن اللہ نے ان کے فرمانے کی وجہ سے کیسے برتاؤ کیا۔ قوم سمود جو پہاڑوں کو تراشنے والے تھے اور اپنے فن اور کاریگری کے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن وقت کی نبی اور وحدانیت کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کا حال کیا کر دیا۔ اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور جس نے جو ہے طاقت اور غرور کے نشے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے سزائیں دی تھی، اور آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ سارے تینوں کے تینوں وہ تھے کہ جنہوں نے ملکوں کے اندر یعنی اپنی اپنی بستیوں کے اندر فساد مچایا تھا، ظلم کیا تھا، نافرمانیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر ایسا برسا کہ یہ بچ نہیں سکے۔ یہ امت کے لیے عبرت ہے، ہم اور آپ کے لیے جو ہے بہت نصیحت ہے کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود، اس لیے اللہ نے فرمایا
کہ وما اصابکم من مصیبت، کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یعفو عن کثیر، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر سارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ بدلہ لے تو ایک بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ یعفو عن کثیر، خود اللہ نے فرمایا کہ بہت کو ہم معاف کر دیتے ہیں، ایک آدھ کی ہم پکڑ کرتے ہیں، تب جا کے یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی آفتوں سے اور آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رجوع ہونے اور توبہ اور استغفار کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ اسی پر انشاءاللہ ہماری اپنی کلاس پوری ہوں گی۔